بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَّرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ واتبعوا النور الذي انزل عليه اولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اساتذہ گرامی قدر اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ صرف 5 وقت نماز جو پڑھنے والے ہوں گے اللہ کے ولی ہوں گے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بچے درس قرآن کے لیے آ جاتے ہیں وہ ولی اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی صرف شوق ہی تو آپ کو یہاں لے آتا ہے، اور مجھے بھی بحریہ ٹاؤن سے یہاں یہ قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ میں اس کا کس طرح شکر ادا کروں، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے۔ یہ میرے نزدیک ہفتے بھر کی سب سے اعلیٰ ایکٹیویٹی ہوتی ہے میرے لیے جب میں قرآن بیان کرتا ہوں، اور آپ کے لیے جب آپ قرآن سننے آتے ہو۔ آپ خوش نصیب ہو۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں، یہ ماہ ربیع الاول کا لاسٹ ویک ہے، تو میں چاہتا ہوں آج جو باتیں چل رہی تھی اس کو کنکلوڈ کیا جائے۔ اگرچہ سیرت مصطفیٰ کا بیان تو پورا سال ہی ہوتا رہتا ہے، آپ کہو کہ وہ تو درس قرآن ہوتا ہے، تو بچوں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ قرآن اور سیرت مصطفیٰ 2 نہیں بلکہ ایک ہی ہے۔ یہ قرآن الفاظ میں ہے اور سیرت مصطفیٰ قرآن عمل میں ہے۔ پھر سن لیجئے، حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا، ام المومنین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں تو بتائیے، تو آپ کا کیا جواب تھا؟ کانا خلقہ القرآن۔ اللہ اکبر۔ اور سن لو، ہم نماز میں ہر روز مانگتے اہدنا الصراط المستقیم، اس کا جواب کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ کی طرف سے جواب ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ قرآن تو صراط مستقیم ہے ہی۔ اب ذرا سورہ یاسین دیکھو، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے محبوب، لوگ آپ کی رسالت کی دلیل مانگتے ہیں، قرآن سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کوئی شک ہی نہیں۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ کے رسول، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی تلاش کرنے والوں سیرت مصطفیٰ ہی صراط مستقیم ہے۔ تو بس یہ بات میں نے پھر دہرا دی ہے، قرآن اور سیرت مصطفیٰ 2 نہیں، اور یہ انشاءاللہ درس قرآن اور درس سیرت پورا سال چلتا ہی رہے گا، لیکن باقاعدہ کنکلوڈنگ جو الفاظ قرآن کے آج میں نے پڑھے ہیں، یہ سیرت مصطفیٰ کا بہترین بیان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن اور سیرت ایک ہی ہیں۔ جی چاہتا ہے آپ کو پھر میں وہ ایک شعر سنا دوں جو پچھلے جمعۃ المبارک میں بچوں کو سنایا تھا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آج جو میں نے آیات پڑھی ہیں
میں نے کہا یہ سیرت مصطفیٰ کا بڑا خوبصورت بیان ہے۔ اللہ فرماتے میری رحمت بڑی وسیع ہے، سب کے لیے ہے، مجھے ماننے یا مجھے گالیاں دینے والے ہوں، ایمان والے ہوں یا باغی اور کافر ہوں، سب کے لیے رحمتی وسعت کرتے ہیں۔ فَسَأَكْتُبُهَا، لیکن خصوصی رحمت کن کو ملے گی؟ الَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو صاحب تقوی ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، ہمارے پیغام کو ماننے والے ہوں گے۔ اور اب یہ آگے یہ دس از امپورٹنٹ، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي، خصوصی رحمت کے مستحق کون ہوں گے؟ جو رسول نبی الامی، نبی امی کی اتباع کرنے والے ہوں۔ اب یہاں لفظ امی آ گیا ہے تو میں بچوں سے ذرا پوچھوں امی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ میں کسی اور جگہ پوچھا تو انہوں نے کہا امی کے معنی تو ان پڑھ کے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے کہا بچوں، جس کو اللہ کریم نے معلم انسانیت بنا کے بھیجا ہو، دنیا کو پڑھانے والا ہو، اس کے لیے یہ ترجمہ توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ اوائڈ کرو۔ میرے لیے یا کسی اور کے لیے امی کا لفظ مانا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا پڑھا لکھا نہیں، ان پڑھ ہے، لیکن نبی کے لیے یہ الفاظ نہیں جاتے۔ اس کا پھر معنی کیا ہوا؟ نبی، یاد رکھیے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، نبی کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوا کرتا، وہ اللہ کریم براہ راست اس کے معلم ہوتے ہیں۔ یہ پہلی بات ہے جسے آپ نے نوٹ کر لیں۔ النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور یہ یہود و نصارہ جو تنقید کر رہے ہیں اپنی کتابیں تو کھولیں، ذرا اوریجنل ٹیکسٹ تو نکالیں، تورات کا اوریجنل اگر ان کے پاس ہے، کہیں رب چھپا رکھا ہے، اوریجنل تورات، اوریجنل انجیل، میرے نبی کا تذکرہ موجود ہے وہاں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اگلی بات، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، ہمارے محبوب کا، نبی کا مشن کیا ہے؟ یہ اچھی باتیں بتانے آئے ہیں، اچھی باتیں جس کو ساری دنیا اچھا کہتی ہے، اور وہ بری باتیں جس کو ساری دنیا برا کہتی ہے، اس سے منع کرنے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، لوگوں نے نادانی کی وجہ سے حلال چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا اور حرام کو حلال کیا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس جہالت سے بھی نکال رہے ہیں، ارے نہیں، یہ حلال ہے، یہ پاکیزہ مفید چیزیں ہیں، یہ سب حلال ہے۔ ہاں، جو نقصان دہ ہے فزیکلی، مورلی، انڈیویجولی یا سوشلی اور اکنامکلی، وہ حرام ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ فلسفہ حلال و حرام بھی بیان کر دیا۔ اب میں اس وقت اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کسی بھی قرآن کی حرام کردہ چیز یا عمل کو اٹھا کے دیکھ لو، وہ سوسائٹی کے لیے، اکانومی کے لیے، اسٹیٹ کے لیے، انڈیویجول کے لیے، یا میں نے کہا نا پورے معاشرے کے لیے یقیناً نقصان دہ۔ جو اکنامکس کے ایشوز ہیں وہ تو مجھ سے پوچھ لو۔ اللہ اکبر۔ مثلا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس ایک ہی بات کروں گا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے۔ سود کیوں حرام ہے؟ یہ میرا سبجیکٹ ہے، میں 1 گھنٹے کا کم از کم لیکچر ہو سکتا ہے۔ آن اکنامک گراؤنڈز، کون سی اکنامک گراؤنڈ کے اوپر سود حرام ہے؟ میں الحمد بچوں سے بھی بات کرتا ہوں، اساتذہ سے بھی باتیں کرتا رہا ہوں، مجھے جواب دے دو، کوئی جواب آج تک مجھے نہیں ملا ہے۔ تو فلسفہ حلال و حرام بھی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وَيَذَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، جو ان کے کندھوں پہ بوجھ لدے ہوئے تھے۔ بھئی کون سے بوجھ تھے؟ یہ گٹھڑیوں کے بوجھ تو نہیں ہو سکتے، یہ اینٹوں کے بوجھ نہیں، رسم و رواج کے بوجھ۔
ہر دور میں جب کوئی معاشرہ بگڑتا ہے تو رسم و رواج کے اندر ڈوبتا ہے۔ رسم و رواج، اللہ کے رسول نے انسانیت کو رسم و رواج اور سپرسٹیشن سے نکالا، توہمات سے نکالا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کروں، ایمانداری سے بتاؤ آج ہمارا معاشرہ، میں ہندوؤں کی بات نہیں کرتا، ہمارا معاشرہ کیا رسم و رواج سے آزاد ہو چکا ہے یا ہم بھی رسم و رواج کے پجاری بنے ہوئے؟ ایمانداری سے بتا دو، سچ تو بول دو، ہم بھی پوج رہے ہیں۔ شادی پر کتنے مسنون عمل ہوتے ہیں اور کتنی رسمیں ہیں، غور تو کر کے دیکھ لو۔ ہماری زندگی بھی انہی رسموں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ رسموں سے ہمیں آزاد کیا اور ہم نے وہ سارے بوجھ اپنے اوپر پھر لاد لیے۔ اب مجھے بتاؤ تاریک دور یہ ہے یا وہ تھا؟ روشن دور کون سا تھا؟ ماڈرن دور کون سا تھا، وہ یا آج؟ اللہ کے رسول نے اس جاہلیت سے نکالا لوگوں کو، ہم اس میں پھر ڈوب گئے۔ اور اگلی بات، اس کا ترجمہ میں نے نہیں کرنا، وہ آپ نے کرنا ہے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، نہیں ترجمہ میں کر دوں گا، مطلب آپ سے پوچھوں گا۔ اور وہ زنجیریں جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے، پہلے رسمیں، وہ زنجیریں جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے ان کو کاٹ پھینکنے آئے ہیں۔ یہ کون سی زنجیریں تھیں؟ بولو کون سی زنجیریں تھیں؟ غلامی کی زنجیریں۔ اللہ اکبر! دیکھا the mission of the holy prophet, human freedom، انسانیت کو غلامی سے آزاد کیا ہے۔ آج کے بعد جس نے کسی آزاد انسان کو اپنا غلام بنایا، قیامت والے دن میں اس کے خلاف مقدمہ لڑوں گا۔ اللہ اکبر! اللہ! او بچوں، کلمہ تو تم سب کو آتا ہی ہے، کیا ہے بھلا؟ پہلا حرف بول دو، کیا ہے؟ لا الہ، بس لا کہہ دو۔ لا کے معنی کیا ہے؟ نہیں کے معنی کیا ہے؟ ارے اللہ تو بعد میں آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ لا کے معنی ہے کوئی خدا، کوئی لارڈ، کوئی ماسٹر، کوئی آقا، کوئی اور نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ ہے۔ اللہ اکبر! پھر میں آپ سے پوچھوں گا، ایمانداری سے بتاؤ کیا آج ہم غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں؟ بولو بھائی، ایمانداری سے بتا دو۔ میں پوچھا کرتا ہوں ہماری اکانومی، ہماری یا دنیا بھر کی اکانومی کون سی ہے؟ از اٹ اسلامک اکانومی اور کیپٹلسٹک اکانومی؟ سچ بولنا ہے بھائی، بولو۔ کیپٹلسٹک اکانومی، وی آر سلیوز آف کیپٹلسٹک اکانومی۔ ہماری پولیٹیکل سسٹم خلافت راشدہ والا ہے یا ویسٹرن ڈیموکریسی والا ہے؟ ایمانداری سے بتا دو۔ ویسٹرن ڈیموکریسی۔ اگین وی آر سلیوز۔ ہماری سوسائٹی اخوت اور مساوات۔ اللہ اکبر! اللہ! کیسی مساوات؟ ایک مثال دے دوں چھوٹی سی، اور مجھے تاریخ انسانی میں ایسی کوئی مثال دکھا دو۔ سیدنا عمر فاروق، ہیڈ آف دا اسٹیٹ۔ کتنی بڑی اسٹیٹ؟ اتنی سی نہیں، صرف مدینہ منورہ نہیں، پتہ ہے حضرت عمر فاروق جس ریاست کے سربراہ تھے، 25 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز۔ آج کے یہ جو بہت سارے ملک کہلاتے ہیں اسلامی ملک، they were provinces of that Islamic state۔ اللہ اکبر! ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، فورن ٹور پہ جا رہے ہیں، اور فورن ٹور کے لیے ظاہر ہے جس جہاز پہ جا رہے ہیں وہ جہاز کیا ہے؟ ایک عدد اونٹ ہے۔ اور ہاؤ مینی رائڈرز؟ دو اونٹ بھی ہو سکتے تھے، نہیں، ایک اونٹ۔ اللہ اکبر! تو اپنے خادم سے، اب ذرا سنیے، اپنے خادم سے کہا دیکھو اونٹ ایک ہے، سوار 2 ہیں، 1 کلومیٹر میں سواری کروں گا، تم نکیل پکڑو گے، پیدل چلو گے، اگلا کلومیٹر عمر نکیل پکڑے گا اور تم سوار ہو گئے۔
اللہ اکبر، بیت المقدس تک یہ سفر سارا اسی طرح جاری رہا۔ مجھے دنیا میں کوئی مثال دکھا دو، کوئی دکھاؤ۔ ایکوالٹی یہ ہے۔ اور یہ بھی سن لو، جب لاسٹ کلومیٹر آیا تو باری خادم کی تھی، دیکھا خادم اور آقا، آئی مین دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اور جس کو آپ پی ایم کہتے ہو، خدمتگار کہتے ہو، دونوں کا درجہ بہت ایکوال۔ یہی تو ریولوشنری پیغام ہے اللہ کے رسول کا، اخوانکم خولکم، تمہارے ملازم تمہارے اللہ بھائی ہیں۔ اور ہم نے ایمانداری سے بتاؤ، آج کی اس فیوڈلزم میں، کیپٹلزم میں، کہیں کوئی کیپٹلسٹ اور ایک لیبر عام کمی کمین کوئی برابر ہیں دنیا میں؟ کہیں بولو، نو ویئر۔ اور یہ مزدوروں کو جو حقوق ملے ہیں، یہ بھی کب ملے؟ جلدی بتا دو۔ صدیوں پہلے؟ نو۔ شکاگو میں جب تک خون نہیں بہہ گیا مزدوروں کا حق نہیں ملا تھا، اور وہ کتنی پرانی کہانی ہے، 130 سال سے زیادہ نہیں ہے، اور میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا اخوانکم خولکم۔ میں اس موضوع پر 1 گھنٹے کی تقریر ہو سکتی، میں اس میں نہیں جاؤں گا، میری بچیاں بیٹھی ہیں، ایک بات آپ کے لیے بھی کر دوں۔ خواتین کے حقوق کا یہ دور ہے، الحمدللہ اچھا ہے، انلائٹنمنٹ ہے، ویری گڈ۔ مائی کوشچن ٹو یو، خواتین کے حقوق مغرب میں کب سے ان کو پتہ چلا ہے؟ کتنی صدیاں ہو گئی ہیں؟ پتہ ہے؟ نہیں۔ آفٹر 1870، 19ویں صدی کے آخر میں، اس سے پہلے بھیڑ بکریوں کی طرح سے سلوک ہوتا تھا۔ اب بتاؤ، ماڈرن پیغام میرے نبی کا ہے یا تمہارے مغرب کا ہے؟ بولو، کیا باتیں کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ ایک بات اور بھی کہہ دوں، ایک بات اور بھی کہہ دوں، فلاحی ریاست کا تصور، آج ہر ملک فلاحی ریاست کا نعرہ لگاتا ہے، کتنی صدیاں پرانا ہے پتہ ہے؟ نہیں، آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار۔ اور سیکنڈ ورلڈ وار جب پاکستان بنا وہ اس کے آس پاس ہی تھی، 45 یہ اس کے بعد، اس سے پہلے کہیں کانسیپٹ دکھاؤ۔ اور آج نمبر 1 پہ جو گریڈنگ میں آتے ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز، وہ جو لاز پریکٹس کر رہے ہیں، اس کا نام میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے، عمر لاز۔ اللہ، وائی؟ دا بیسٹ ماڈل پریزنٹڈ اینڈ پریکٹسڈ بائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کس کی سیرت کا نتیجہ تھا؟ امپیکٹ آف سیرت مصطفیٰ۔ تعلیم ان کی تھی، ٹریننگ ان کی تھی۔ تو بات چل رہی تھی ہم اخوت اور مساوات والی سوسائٹی پریکٹس کر رہے ہیں یا وہی ذات پات برادری اور فرقہ پرستی؟ ایمانداری سے بتاؤ، وہی ذات پات، کہیں فرقے ہیں، کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ بولو، یہ کتنے دکھ کا مقام ہے۔ ہم آج بھی اسی جاہلیت میں کھڑے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، انڈر مائی فٹ، میرے پاؤں کے نیچے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے ان کو گلے میں پہن لیا ہے، ان ساری جہالتوں، ریشل ڈسکریمنیشن، گورے اور کالے، عربی اور عجمی، آج پھر اسی طرح موجود ہے۔ بس لاسٹ لائن میرا بیٹا ترجمہ سن لو، وقت ہو گیا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، آئے ہائے، جنہوں نے نبی کو مان لیا۔ کیا مان لیا؟ بس مان لیا؟ نو، اپنا لیڈر مان لیا، اپنا رہبر مان لیا، اپنا رہنما مان لیا، رول ماڈل مان لیا، ٹو بی پریکٹسڈ ان آل میٹرز، دل کی گہرائیوں سے، یہ پہلی شرط ہے۔ سیرت کا پورا، سیرت رحمت اللہ عالمین ہم مناتے رہے پورا مہینہ، پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں۔ اب سن لو، کون کامیاب ہوں گے؟ جن میں یہ 4 باتیں ہوں گی۔ نمبر 1، جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے۔ کیا مطلب؟ ان کو اپنا رول ماڈل، لیڈر مان لیا، ٹو بی پریکٹس، اتباع۔ نمبر 2، وَعَزَّرُوهُ، ان کا احترام کیا۔ اللہ اکبر۔ عزت اور توقیر کتنی؟
آسمان کے نیچے کوئی ادب گاہ ہے، ادب گاہی است زیر آسماں از عرش نازک تر۔ اللہ اکبر، ذرا سی بے ادبی ہو جائے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ دو باتیں۔ تیسرے، وَنَصَرُهُ، اور آپ کی مدد کی کس کام میں؟ بھئی آپ کا مشن کیا تھا؟ پیغمبر انقلاب بن کے آئے، پوری زندگی میں انقلاب، معیشت میں انقلاب، معاشرت میں انقلاب، سیاست میں انقلاب، ریاست میں انقلاب، ثقافت میں انقلاب، تہذیب میں انقلاب۔ مجھے ان پانچوں حوالوں سے بتا دو ہم نے کس انقلاب کے کس حصے پر عمل کیا ہے؟ کہاں ہم کھڑے ہیں؟ نبی کے مشن کو مان لیا اور اپنا مشن بنا لیا۔ اور میں ایک بات آپ سے بار بار کہا کرتا ہوں، ہوا اجتبا، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے فور ورلڈ لیڈرشپ، دنیا کو روشنی دکھانے کے لیے۔ اور آخری بات، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ نازل ہوا، قرآن کو اپنے لیے کتاب زندگی بنا لیا۔ ان آل میٹرز اولئک هم المفلحون، یہ چار باتیں ہوں تو آپ نے سیرت منانے کا حق ادا کیا، نہیں تو کمی رہ گئی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ کریم میرے ان پیارے بچوں اور بچیوں کو ایسا ہی بنا دے جن میں یہ چاروں باتیں موجود، ان کی سیرت مجسمہ صفات ہو جس کا آپ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ ہمیں سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرما، اتباع رسول نصیب فرما دے، ہم حضور کی اتباع کرنے والے ہوں پوری زندگی میں، ان کی مدد کرنے میں، ان کے مشن کو اپنا مشن بنا لیں اور قرآن کو اپنے لیے کتاب حیات بنا لیں۔ اللہ کریم اس ادارے کو بلندیاں عطا فرما، اس کے سربراہ کو بھی بلندیاں عطا فرما، اس کے اساتذہ کو بلندیاں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اور میرے پیارے بچوں اور بچوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔